عزیز طلبہ و طالبات آف کلاس 11th السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے یہ ہے اکبر اللہ آبادی کی ایک نظم فرضی لطیفہ ہے اس کا نام۔ یہ فرضی لطیفہ جو ہے یہ ہے ایک قطع، یعنی شاعری اصناف میں سے یا حصہ نظم میں سے، جس طرح باقی اصناف ہیں جیسے مثنوی، غزل، قصیدہ وغیرہ، اسی طرح ایک صنف ہے قطع بھی حصہ شاعری کی یا شاعری اصناف کی یا حصہ نظم کی ایک صنف ہے قطع، جو اکبر اللہ آبادی صاحب نے ہمیں اس لیسن میں دیا ہے۔ فرضی لطیفہ ہے اس قطعے کا نام۔ تو اس سے پہلے ہم اس قطعے، اس فرضی لطیفہ کی وضاحت دیں، تشریح کر لیں۔ اس سے پہلے مناسب ہے کہ پہلے ہم قطع کی تعریف سمجھیں، قطع کی تعریف ہی پہلے ہم سمجھیں، اسی پر تھوڑی بہت وضاحت دیں، اسی کی تھوڑی بہت تعریف کر لیں کہ قطع کیا ہوتا ہے، یہ صنف کیا ہے، یہ صنف قطع۔ جی ہاں بیٹے، قطع کی تعریف یا قطع کی مختصر وضاحت کیا ہے، یہ ہے ہماری نصابی کتاب پہ پیج نمبر 174 پہ ہے، یہ ہماری نصابی کتاب میں 11th کلاس کی۔ جی ہاں بیٹے، قطع کی تعریف یوں ہے: کچھ ایسے اشعار کا مجموعہ جن میں کوئی خیال تسلسل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے قطع کہلاتا ہے۔ جس طرح جیسے غزل مسلسل ہوتی ہے، تسلسل کے ساتھ کوئی خیال پیش کرنا۔ قطع کا پہلا شعر مطلع نہیں ہوتا۔ اس میں فرق یہی ہے کہ ہر غزل کا یا ہر کسی شاعری صنف کا پہلا شعر مطلع ہوتا ہے، لیکن قطعے میں پہلے شعر مطلع نہیں ہوتا ہے، یعنی اس کے پہلے شعر کے دونوں مصرے قطعے میں ہم قافیہ ہم ردیف نہیں ہوتے ہیں، یعنی اس کے دونوں مصرے، یعنی قطعے کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف نہیں ہوتے ہیں۔ باقی تمام اشعار جو اس قطعے میں ہوتے ہیں، اس کے دونوں مصروں کا ردیف اور قافیہ ایک ہی ہوتا ہے۔ آخری والا لفظ ردیف اور قافیہ بھی ہوتا ہے اس قطعے کے دوسرے والے، ہر شعر کے دوسرے مصرے کا آخری والا لفظ۔ قطعے میں اشعار کی کم سے کم تعداد 2، یعنی ایک قطع 2 ہی اشعار کا بھی ہو سکتا ہے، کوئی قطع 2 ہی اشعار کا بھی ہو سکتا ہے۔ کم سے کم تعداد ایک قطعے کے اشعار کی 2 اور زیادہ سے زیادہ تعداد کی پابندی نہیں ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ اشعار بھی اس قطعے میں نظم کیے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں یا دیے جاتے ہیں۔ باقی کی 2 سے علاوہ اشعار کی پابندی بھی نہیں ہے اس قطعے میں۔ چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن پھر بھی پابندی نہیں ہے، جتنا ہم دے سکتے ہیں اس میں تو دے سکتے ہیں اس قطعے میں اشعار۔ غزل مسلسل اور قطعے میں سب سے بڑا فرق کیا ہے؟ سب سے بڑا فرق ہے غزل مسلسل۔ یہ بھی ایک طرح سے غزل مسلسل ہی ہے، کیونکہ اس میں بھی خیال کا تسلسل ہے، ایک ہی خیال کو تسلسل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، جس طرح غزل مسلسل میں تسلسل کے ساتھ کسی خیال کو پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن فرق پھر بھی اس میں ہے۔ سب سے بڑا فرق مطلع کا ہے۔ غزل مسلسل میں مطلع ہوتا ہے تو قطعے میں مطلع نہیں ہوتا ہے۔ غزل مسلسل میں مطلع کا ہونا ضروری ہے، لیکن قطعے میں مطلع کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ قطعے میں اشعار ایک دوسرے کے ساتھ باہم پیوست ہوتے ہیں، یعنی شعر میں سے شعر نکلتا ہے، باہم پیوست ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہر کوئی شعر قطعے کا، جبکہ غزل کا شعر ایک ہی معنوی اکائی ہوتا ہے، یعنی غزل مسلسل جو ہوتی ہے اس کے اشعار ایک ہی معنی پر ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ شعر میں سے شعر نکلنا۔
شعر میں سے شعر نکالنا، یعنی اس کا باہم کوئی تعلق پیوستہ نہیں ہوتا ہے، یعنی باہم کوئی ایک دوسرے کے ساتھ شعر کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس طرح کہ ایک ہی موضوع پر ہر کوئی شعر لکھا جاتا ہے، ہوتا ہے ایک ہی موضوع کے متعلق، اسی کے ایک ہی کسی مرکزی خیال کے متعلق تمام اشعار غزل مسلسل کے ہوتے ہیں، تانا بانا بنا ہوتا ہے ایک ہی خیال کے متعلق ان کے غزل مسلسل کے اشعار کا، لیکن قطعے میں ایسا نہیں ہوتا ہے، اس میں ایک شعر میں سے دوسرا شعر نکالتا ہے، یعنی ایک شعر میں بات جیسے ہمیں عادی لگتی ہے تو دوسرے شعر کا ہمیں انتظار رہتا ہے کہ پھر یہ بات کیسے پوری ہو سکتی ہے دوسرے شعر میں۔ جہاں بیٹے رباعی اور قطعے میں سب سے بڑا، اسی طرح رباعی اور قطعے میں بھی فرق ہے۔ سب سے بڑا فرق کیا ہے کہ رباعی میں صرف 4 مصرے ہوتے ہیں، رباعی میں صرف 4 مصرے ہوتے ہیں، 2 ہی اشعار ہوتے ہیں، 4 مصرے ہوتے ہیں، اسی لیے نام اس کا پڑا ہے رباعی۔ ربع یعنی 4، یہ عربی لفظ ہے، تو اس کے معنی ہیں صرف 4 کے، تو اس میں صرف 4 ہی مصرے ہوتے ہیں، اور لیکن قطعے میں ایسا نہیں ہے، قطعے کے اشعار 2 بھی ہو سکتے ہیں، 4 یعنی 4 مصرے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اس کی تعداد مقرر بھی نہیں ہے، پابندی بھی نہیں ہے اس کے اشعار کی۔ رباعی کا کوئی موضوع نہیں ہوتا، جبکہ قطعہ کا موضوع ہوتا ہے۔ اسی طرح رباعی کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور پھر ہم ردیف ہوتے ہیں، جبکہ قطعے میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اردو میں غالب حالی، اقبال، اکبر آبادی، شبلی، ظفر علی خان اور اختر انصاری نے قطعات کہے ہیں۔ جہاں بیٹے اس وقت اس لیسن میں اتنا ہی، لیسن تو بہت بڑا ہو گیا ہے، اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے، تو باقی والسلام، اللہ نگہبان۔